سخن دیتا ہوں شہزادہ اہل سنت مفتی ابن مفتی حضرت مولانا اسد اللہ فاروقی صاحب، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں پھر درخواست کروں گا بھائی خالی جگہ نہ چھوڑے، پیچھے احباب آ رہے ہیں، ان کو جگہ ملنی ہے، اور یہ مجلس کی عادی ہے کہ روحی تو نہیں ہے میں باہر کچھ لینا بیٹھا اگوتے آؤ پرتے تو صدا عورتیں ہو تو ڈیٹا بوٹا ہے۔ شاباش میرے بھائی، تھوڑا سا آگے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی جگہ پیچھے یہ جو ہے نا مجلس کی آداب کے خلاف ہے، پھر جو خلا ہوتا ہے نا وہ شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے، توجہ ادھر ادھر بٹاتا رہتا ہے۔ جزاکم اللہ، تھوڑا آگے آ جائے، تھوڑا آگے، جزاکم اللہ۔ آئیے حضرات۔ الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عبادت سمجھ کر درود پاک پڑھ لیں۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اسٹیج پر اس علاقہ کی عظیم شخصیت اور اس علاقہ کی جان پہچان حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عالم بعمل حضرت مولانا مفتی صدیق صاحب، خطیب اسلام، خطیب پاکستان، علامہ مولانا حبیب الرحمن رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ اکابرین کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرمائے۔ میں نے
قرآن کریم میں سے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن یہ وہ مقدس کتاب ہے جو انسانیت کو حق و صداقت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ قرآن یہ وہ مقدس کتاب ہے جو انسانیت کو توحید و سنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ قرآن یہ وہ مقدس کتاب ہے جو انسانیت کو ہدایت کا اور جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر سیاسی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھ کر گزارو، اگر تجارتی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھ کر گزارو، اگر انفرادی زندگی گزارنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھ کر گزارو، اگر اجتماعی زندگی گزارنا چاہتے ہو قرآن سے پوچھ کر گزارو، اگر خاندانی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھ کر گزارو۔ اے میرے اللہ، اگر ہم سیاسی اور تجارتی اور انفرادی اور اجتماعی زندگی تیرے قرآن سے پوچھ کر گزاریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ رب کائنات نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جب تم سیاسی، تجارتی، انفرادی، اجتماعی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارو گے، اللہ دنیا کے اندر بھی عزتوں سے سرفراز کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہارے سروں پہ عزتوں کے تاج ڈالے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے قرآن کی غلامی میں آ کر زندگی گزارا کرتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا آخرت کی زندگی جب قرآن کے مطابق گزارتی ہیں تو دنیا آخرت کی عزتیں ان کا مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ مسلمانوں، جس رب نے امام اعظم کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، احمد بن حنبل کو اور امام بخاری کو، امام ترمذی کو، امام مسلم کو، امام ابو داؤد کو عظمتوں سے، عزتوں سے نوازا، جب میں اور آپ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ رب ہمیں بھی عظمتیں اور عزتیں دینے میں قادر ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنے دور حکومت میں نہ اسلام نافذ کیا نہ قرآن نافذ کیا، لیاقت علی نے نہ اسلام نافذ کیا نہ قرآن نافذ کیا، بھٹو صاحب نے نہ اسلام نافذ کیا نہ قرآن نافذ کیا۔ یقیناً ہر ایک کا گلہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، آپ جتنے افراد بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں کے سربراہ بیٹھے ہیں، کسی کے گھر کے 10 مرلے، کسی کے گھر کے 8 مرلے، کسی کے گھر کے 5 مرلے، کسی کے گھر میں 10 افراد ہیں،
کسی کے گھر میں 4 افراد ہیں، بھائی آپ اپنے اپنے گھروں کے وزیر اعظم ہیں، اپنے اپنے گھروں کے بادشاہ ہیں، وہاں کے بچے آپ کے تابع، آپ کے گھر کی بچیاں آپ کے تابع، آپ کی بیوی آپ کے تابع۔ آپ اپنے گھروں کے بادشاہ ہونے کے بعد آپ نے اپنے گھروں میں کتنا اسلام نافذ کیا اور خود کتنا قرآن نافذ کیا؟ جب ہم اپنے اپنے گھروں میں اسلام اور قرآن نافذ کریں گے، ملک میں خود بخود اسلام بھی نافذ ہو جائے گا، قرآن بھی نافذ ہو جائے گا۔ بیوی کی زندگی کو دیکھو تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، بچوں کی زندگی کو دیکھو تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، بچیوں کی زندگی کو دیکھو تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، بیوی قرآن کے خلاف چل رہی ہے، بچے قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، بچیاں قرآن کے خلاف چل رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، گھر میں ایسا ماحول بناؤ کہ جناب کی بیوی، جناب کے بچے، جناب کی بچیاں، جناب کی اولاد قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارے، اس کے بعد دیکھیں اللہ کے انوارات کیسے برستے ہیں۔ اور بھائی آپ کے گھر کا تعلق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کے گھر کا رشتہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کے گھر کی نسبت قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب آپ کے گھر کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ گھر گھر نہ ہوگا، وہ گھر قرآن کا مدرسہ ہوگا۔ اور جس گھر کا تعلق، جس گھر کی نسبت، جس گھر کا رشتہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گھر زمین پر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر آسمان کے ستارے چمکتی ہیں۔ اللہ کی دھرتی پہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، شاہ ہو یا گدا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مزدور ہو یا تاجر ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اللہ کی قسم قرآن والوں سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میری امت کے لوگوں قرآن سے تعلق جوڑو، بلندی پہ چڑھ جاؤ گے، قرآن سے تعلق چھوڑو گے پستی میں گر جاؤ گے۔ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو، عزت کی موت لینا چاہتے ہو، حسین زندگی جینا چاہتے ہو، حسین موت لینا چاہتے ہو، خوشبودار زندگی جینا چاہتے ہو، خوشبودار موت لینا چاہتے ہو، اللہ کے قرآن سے گہرا تعلق جوڑو۔ اللہ کی قسم دنیا بھی خوبصورت بن جائے گی، قبر بھی خوبصورت بن جائے گی۔ روز قیامت کے دن اللہ کہے گا فرشتوں کو قرآن والوں کو بلاؤ، قرآن والے اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کہے گا آؤ، دنیا میں قرآن قاری قرآن سے سنتے تھے، آؤ آج قرآن رحمان سے سنتے۔ فرشتے کہیں گے ربا قرآن والے کون ہیں؟ اللہ کہے گا جاؤ، جن کے منہ سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہو وہ قرآن والے ہیں۔ آج اس جلسے میں بیٹھ کے عزم کرو کہ ہمیشہ اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، زیارت بھی کریں گے۔ اللہ کی قسم قرآن کریم کی مٹھاس جس کو نصیب ہو جایا کرتی ہے وہ دنیا کی ہر قربانی دے سکتا ہے مگر اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دور میں اللہ کا قرآن ناوارث ہے، ہر گھر میں قرآن موجود ہے مگر تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ جاؤ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، بہت ساری قبروں میں لکھا ہوتا ہے اے راہی جانے والا قرآن تو پڑھتا جا خدا کے واسطے۔
ترسے گا اس دعا کے واسطے، اس دن سے پہلے قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سے نسبت جوڑو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم علینا